تاریخ انسانی کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر تاریخ انسانی کو سماج کو اگر جانیں گے سمجھیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم اپنے اس شہر کے اندر اس دور کے اندر ایسا نوجوان ایسا طالب علم جینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پا سکیں کہ آیا ایسا ہمیں کسی مقصد کے لیے جی رہے ہیں یا ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ آج 4 اکتوبر ہے، جمہوریہ کشمیر ہے۔ 4 اکتوبر جمہوریہ کشمیر کا تاریخ کشمیر کے اندر دن کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا 4 اکتوبر کے بارے میں ہمیں پڑھنے کے لیے اس ریاست سے اپنے تعلیمی ادارے سے قاعدے سے لے کے ہم نے ایف اے بی اے اور میٹرک تک تعلیم حاصل کی، کیا اس تعلیم کے اندر ہمیں کہیں جمہوریہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ایک بات ملی؟ آپ میں سے کوئی دوست مثلا یہ ظاہر ہمارا سیکھنے سکھانے کا ایک عمل ہے اور یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ ہماری تربیت کی ورکشاپ ہے جس کے اندر ہم اپنے خیالات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اپنا علم ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو کسی دوست نے جمہوریہ کشمیر کے بارے میں کچھ سنا ہو، کچھ کیا جمہوریہ کشمیر ہے آج کا ہماری تاریخ کے اندر دن ہے، اس جمہوریہ کشمیر کے بارے میں جو کوئی دوست کچھ جانتا ہو، کچھ سنا ہو، کچھ پڑھا ہو کہ یہ جمہوریہ کشمیر کیا ہے یا 4 اکتوبر کا تاریخ کشمیر میں کیا اس دن کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، چونکہ بہت سارے دن انسانی تاریخ کے اندر، ریاستوں کے اندر، قوموں کے لیے ایسے ہوتے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور حکومتیں پھر ان دنوں کے کو یاد کرتی ہیں، ان دنوں کو بناتی ہیں، جیسے پاکستان 14 اگست کو بناتا ہے، ہندوستان 15 اگست کو بناتا ہے، ہمارے وجود میں آئے وہ پھر کہیں کسی قائد کی رہنما کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ کہہ سکتے ہیں یا ڈیٹ آف ڈیتھ کہہ سکتے ہیں آپ، وہ بھی تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، حالانکہ وہ حکمران ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس نے کوئی ایسا کریکٹر نہیں دیا ہوتا ماس فائز کے کہ لوگوں کو تقسیم کیا ہو، لوگوں کو تجویز کی ہو، اس کے باوجود ان ریاستوں کے، ان قوموں کے، ان ملکوں کے اپنے وہ دن ہوتے ہیں جن کو بالخصوص نوجوان بہت زور و شور کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ تو کیا 4 اکتوبر کے بارے میں کسی دوست نے کچھ سنا، کہیں کچھ پڑھا ہو کسی دوست کے علم میں؟ نہیں ہے۔ تو یہی مقصد بھی آج کے اس تحریک نشست کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی دوست اس دن کے حوالے سے جتنا کچھ جانتا ہے وہ ظاہر ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ بات یہ ہے دوستوں کہ یہ جو کشمیر ہے 84,471 مربع میل سے مشتمل خطہ ہے، یہ خطہ 1586 سے پہلے جو ہے وہ مکمل آزاد اور خود مختار رہا۔ اس کی تاریخ 6,000 سالہ تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ اس 6,000 سالہ تاریخ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو راج پنڈت کلم کی اس سے پہلے جو تاریخ ہے تاریخ کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باتیں غلط تو غلط ہیں، دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، دماغ سے دوسرے دماغ کے اندر جانے والی باتیں ہیں، لیکن ان کو باضابطہ طور سے کہیں پہ تحریر نہیں کیا گیا۔ 1586 کے اندر پہلی دفعہ ایک کانگریس نے بات کی کہ شاہ کا دور تھا آخری دور تھا 1570 کے بعد جو ہے شاہ کا جو خاندان ہے بہترین انداز سے نکالا ہوا تھا، حالانکہ اس وقت کو پتھر کے دور میں ہے، جاگیردارانہ نظام تھا، بادشاہ تھی، جاگیردارانہ نظام بھی ابھی نہیں تھا،
تو اس بادشاہ کے دور کے اندر میں، بادشاہ کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ روم کے اندر سے جو اساتذہ ہیں ان کو بادشاہ وہاں سے لاتا تھا کشمیریوں کی تعلیم کے لیے، اور وہ گاؤں میں تعلیم دیتے تھے، اور ان کا جو اخراجات تھے، ان کی جو تنخواہ تھی، وہ شاہی خزانے سے وہ طے کرتا تھا۔ اور پھر جو یہاں کشمیر کے طالب علم تھے، ان طالب علموں کو وہ بیرون ملک جو ہے وہ شاہی خزانے تھے، وہ ان کے گھر کا خرچہ بھی، اور اسٹوڈنٹس کا جو باصلاحیت طالب علم تھے ان کا خرچہ بھی برداشت کرتا تھا، ریاست برداشت کرتی تھی شاہی خزانے سے، اور ان کو باہر روم اور یونان کے اندر جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے، کیونکہ اس وقت جو بہتر تعلیم تھی وہ روم اور یونان کے اندر تھی، وہاں بھیجا کرتا تھا۔ اور وہ وقت ایک پتھر کے دور کے وقت میں بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا جو دور تھا اس دور میں کشمیری ایک باورچی جو تھا وہ بھی علم و دانش اور حکمت سے اتنی قریب رکھتا تھا کہ وہ ایک وقت میں باورچی بھی تھا، ایک وقت میں اس ہاتھ سے کام کرنے والا، محنت کرنے والا ایک مزدور بھی تھا، اور اسی وقت کے اندر وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہترین دانشور بھی تھا، ایک بہترین مصنف بھی تھا، یعنی کہ ایک کچن کے اندر کام کرنے والا آدمی بھی کتابیں لکھتا تھا، اس حد تک شعور تھا۔ اور دنیا کی پوری تاریخ میں کہیں پہ آپ کو 1586 کے عہد میں ایسا ریاست کوئی اسٹیٹ نہیں ملے گی کہ جس کی تعلیمی پالیسی اتنی مضبوط اور جاندار ہو کہ ایک کامن آدمی جو ہے وہ بھی ایک دانشور اور مصنف ہو۔ 1586 کے اندر یہ ہوا کہ کشمیر سے پہلی دفعہ کشمیر جو ہے وہ غلامی میں گیا، جب چونکہ اس سے پہلے کشمیر میں بہت سے تاتاریوں نے حملے کیے، افغانیوں نے حملے کیے، مغلوں نے حملے کیے، راجوں نے حملے کیے، لیکن وہ سب حملے ناکام ہوئے۔ اور جو 1570 کے بعد کشمیر کے ایک ہی وقت میں 20-30 سال کے اندر جو مغلوں نے 8 حملے کیے، 8 حملوں میں وہ ناکام ہوئے، اور 9واں جو حملہ تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور اس کشمیر میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ پہلی دفعہ کشمیر غلامی کے قید میں گیا، تو اس وقت کے آج تک غلامی کے کشمیر کے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک تو 1586 سے 1646 تک کا دور تھا، اور اس دور کے اندر تاتاری، افغانی، مغل، راجے مختلف خاندان جو ہے وہ کشمیر میں قابض رہے، اور جو بھی قابض رہا ان کے بیرونی طاقتیں تھیں، تو جس بھی خاندان نے اس کے اوپر قبضہ کیا، جس بھی بادشاہ نے قبضہ کیا، اس نے یہاں بھی عوام کا انتہائی اقتصاد کیا، اور وہ جو علم و شعور تھا بادشاہ کے دور کا، اس علم و شعور کو آگے ترقی دینے کے بجائے اس کو جامد کیا، اس کو ریورس بدلنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو باضابطہ ایک عالمی قانون کے تحت جج کرنے کی کوشش کی۔ اور نسل در نسل 1840 تک جب یہی سلسلہ چلتا رہا، تو 1831 کے اندر اس بر صغیر کے اندر کچھ آج برطانیہ جو انڈین کمپنی تھی، اس کے حوالے سے کچھ تحریک ہندوستان کے اندر موجود تھی، تو 1846 میں یہ کیا گیا کہ تاج برطانیہ نے کشمیر کو ڈائریکٹلی مہاراجا گلاب سنگھ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور کشمیر کو ایک پورے کشمیر کو 75 لاکھ نالک شاہی ایک ٹکا تھا، جس کی کل قیمت 75 لاکھ نالک شاہی کی جو ہے وہ اس وقت کی 50 لاکھ روپیہ بنتی تھی، یعنی 50 لاکھ روپے کے اندر اس کشمیر کے تمام انسان، تمام جانور، تمام معدنی وسائل، تمام تر جو ایک جغرافیہ کے اندر اس جغرافیائی حدود کے اندر جو بھی چیز تھی وہ انہوں نے تاج برطانیہ نے کس کو دے دی؟ گلاب سنگھ کے حوالے کر دی۔ 1846 سے غلامی کے دوسرے دور کا آغاز ہوا کہ جب شخصی حکمرانی کشمیریوں سے نافذ ہو گئی اس معاہدے کے بعد، اور 1846 تک یہ شخصی حکمرانی قائم رہی، 1840 سے 1947 تک، اور 1921-22 کی دہائی میں اس شخصی حکمرانی کے خلاف اس وقت یہاں کے عوام کے اندر ایک جدوجہد جو ہے اس شخصی حکمرانی کے خلاف منظم ہوئی، اور وہ جدوجہد اس وجہ سے کہ وہ جو
اس وقت کا حکمران تھا ہیری سنگھ، تو اس نے بہت سے ٹیکس لگانے شروع کر دیے عوام کے اوپر بے ہودہ قسم کے، اور ایون دین کے جو انسان کے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاندان کا جو چولہا تھا اس چولہے کے اوپر بھی اس نے ٹیکس لگایا۔ تو اس وقت نوجوانوں میں اور عام عوام کے اندر بلا رنگ نسل مذہب اس مہاراجے کے خلاف ایک بغاوت نے جنم لیا، اور وہ بغاوت 1922 میں جب اسٹارٹ ہوئی، 1931 میں وہ بہت تیز ہو گئی۔ تو اس وقت چونکہ 1940 سے 47 تک جو ہندوستان سے اس کی تقسیم کا بھی آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ ہندوستان کے اندر بھی تاج برطانیہ کے خلاف اور برطانوی سامراج کے خلاف بہت بڑی ایک موومنٹ بن گئی تھی، جدوجہد بن گئی تھی وہاں کے عوام کے اندر۔ تو وہاں سے اس جدوجہد کو تقسیم کیا گیا، تقسیم ایسے کیا گیا کہ ایک طرف پاکستان کا لہرا دیا گیا، دوسری طرف ہندوستان کا لہرا دیا گیا، اور یوں بڑے صغیر کی تقسیم کو عملی شکل دی اس انگریز نے ایک سازش کے تحت۔ اب جب انگریز وہاں سے جانے پہ مجبور ہو گیا کہ میں نے ہندوستان چھوڑنا ہے، کیونکہ عوام کے اندر شعور آ گیا کہ یہ ہمارے اوپر قابض ہیں اور ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری سماجیات کو یہ تباہ کر رہے ہیں، تو جب محنت کے قبضہ ملازم ہو رہا ہے تو ہم آنے والے وقت میں یہاں اپنا قبضہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں ہندوستان سے جانا ہے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ پھر ہندوستان کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان دونوں کے درمیان ایک ہم مسئلہ ایسا چھوڑ جاتے ہیں کہ جس مسئلے کے اوپر یہ ان پہ ہم حکمرانی کرتے رہیں گے، اور اس مسئلے کے اوپر ان کے بجٹ جو ہے وہ لگتے رہیں گے 80%، 90%، اور جب 80%، 90% بجٹ کسی ریاست کا دفاع میں خرچ ہو تو پھر وہ ریاست معاشی طور پہ کمزور ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ معاشی طور پہ یہ جب کمزور ہوں گے تو ہم انہیں بہت سارے قرض دیں گے، جب قرض دیں گے تو یہ ہمارے غلام ہو جائیں گے، ہماری سیدھی نو آبادی ہو جائے گی پاکستان بھی اور ہندوستان بھی۔ اب کشمیر کے اندر جو تحریک تھی وہ سیدھی تحریک یہ تھی کہ مہاراجا کی شخصی حکمرانی، اور لوگ اس نیت پہ تھے کہ اس مہاراجا کو پھانسی دے دیں، اس مہاراجا کو پکڑ کے کسی چوک کے اندر پھانسی دے دیں، اور جس کی واضح مثال گلگت کے اندر گلدار سنگھ جو تھا وہاں کا گورنر تھا، اس کو باضابطہ وہاں سے اٹھایا گیا اور چوک کے اندر جا کے اس گورنر کو پھانسی دی گئی ہے، وہ اتنے شاد تھے۔ اب کس صورتحال کے اندر پھر ایک کشمیر کے اندر بھی باضابطہ پلان جو تاج برطانیہ نے ہندوستان اور پاکستان کے لیے پلان کیا تھا، تو وہ پلان ہندوستان اور پاکستان نے اس کشمیر کے اوپر کرنے کیا۔ وہ یہ کیا کہ یہاں سے کشمیر کے اندر سے اپنے پیچھو ایک طرف سے یہاں مذہب کے نام پہ پاکستان نے اپنے پیچھو تیار کیے، اور ہندوستان کے اندر ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان نے اپنے پیچھو تیار کیے۔ اب اس جدوجہد کے دوران 4 اکتوبر 1947 کو یہ جب شخصی حکمرانی 1846 کو ختم ہوئی، تو 1947 کو سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ 4 اکتوبر 1947 کو جنجال ہل ایک پہاڑی ہے پونچھ کے اندر، وہاں کچھ انقلابیوں نے انقلابی گورنمنٹ کا قیام عمل میں لایا، اور اس انقلابی گورنمنٹ کا غلام نبی گلگار کو انہوں نے صدر بنایا، اور انہوں نے یہ باضابطہ اعلان کیا کہ آج سے جمہوریہ کشمیر کا مطلب یہ تھا کہ 84,471 مبادل کے اوپر مشتمل جو ریاست ہے وہ ایک متحدہ ریاست ہے، جسے انہوں نے جمہوریہ کشمیر کا نام دیا، کہ آج سے جمہوریہ کشمیر قائم کیا جاتا ہے، اور آج سے جو آئین اور پالیسی ہوگی اس کشمیر کے خطے کے اندر وہ یہ انقلابی گورنمنٹ جو جمہوریہ کشمیر کی قائم کی گئی ہے یہ تصدیق کرے گی، یہ مراسم کرے گی، اور اس کو آگے لاگو کرے گی۔ اب 4 اکتوبر 1947 کو جب کشمیر کو مکمل آزاد اور خود مختار بنانے کا اعلان کیا گیا، تو یہ 3 جو پچھلی 2 غلامی کے دور تھے 1886 سے 1846 اور پھر 1846 سے 1947 تک جو غلامی کے 2 دور تھے، ان 2 دوروں کا جو خاتمہ ہوا دونوں غلامی کے اعتبار کا، یہ 4 اکتوبر 1947 کو جمہوریہ کشمیر کا اعلان کر کے انقلابی گورنمنٹ بنا کے تو اس کا غلامی کا باضابطہ خاتمہ کیا گیا۔ اب جو کہ انقلابی گروپ ہے اس وقت جو عوام کی صورتحال تھی، عوام ایک تذبذب کا شکار تھے، عوام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس پوری تحریک کی، کیونکہ عوام نے شخصی حکمرانی کے خلاف تحریک شروع کی تھی،
اور پھر اس شخصی حکمرانوں کے خلاف تحریک میں جو ہے ہندوستان اور پاکستان جو انوالو ہو گئے، انہوں نے ظاہر ہے ان کے اپنے مقاصد تھے، اپنے مفادات تھے، تو عوام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ساری صورتحال میں ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر کیا بنتا ہے۔ اب کوئی انقلابی پارٹی، انقلابی تنظیم موجود نہیں تھی کہ جو اس وقت عوام کو صحیح منظر کی طرف لے جاتی، وہ اس کے راستوں کا تعین کرتی، اس کی منظر کا تعین کرتی۔ تو پھر ایسا ہوا کہ پاکستان نے مداخلت کی اور 4 اکتوبر 1947 کی جو گورنمنٹ تھی اس کو 24 اکتوبر 1947 کو ختم کر دیا گیا، یعنی 21 اکتوبر 1947 کی رات کو یہ مظفر آباد کے راستے چند افغانی، چند سرحد کے جو لوگ تھے وہ جہاز کے نام پہ مظفر آباد سے اندر داخل کیے گئے اور داخل کر کے یہ کہا گیا کہ یہ جہاز جو ہے یہ حکمران کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی ڈوگرا کے خلاف ہے۔ اب ڈوگرا سے مراد یہ تھا کہ جو یہاں سکھ بسنے والے ہیں عوام، جو یہاں ہندو عوام بسنے والے ہیں، کیونکہ کشمیر کے اندر مختلف قومیں آج بھی آباد ہیں، تو یہ ان کے خلاف جنگ ہے۔ اور چونکہ جو وہ جہاز کے نام پہ جو گروپ آئے سرحد کے تھے، افغانی تھے، پٹھان تھے، تو ان کا معاہدہ جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہوا وہ معاہدہ یہ تھا کہ جو یہاں سے زمین خالی ہوگی، آزاد ہوگی، آزاد سے مراد یہ دیا گیا کہ جہاں سے سکھ اور ہندو کو بھگا دیا جائے گا، پردوں کو، تو وہ زمین جو ہے وہ پاکستان کی ہوگی، اور جو مال غنیمت ہوگا دوران جنگ اکٹھا ہوگا وہ سر آپ لوگوں کا ہوگا، جو مجاہد ہیں، جو جنگ کریں گے، جو جہاد کریں گے۔ تو اب تاریخ کو ہم جب پڑھتے ہیں، جس تاریخ کو ہم سے چھپایا جا رہا ہے، تو کشمیر کی جغرافیہ یا ایک کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں تو اس کے اندر مصنف لکھتا ہے کہ چونکہ یہ معاہدہ تاریخ انسانیت کا بہترین معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کے تحت ایک گروپ کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو مال غنیمت ہے وہ آپ کا ہوگا، تو انہوں نے نہ مسلمان دیکھا، نہ ہندو دیکھا، نہ سکھ دیکھا، نہ یہودی دیکھا، انہوں نے جس عورت کی کان میں بالی نظر آئی سونے کی، انہوں نے کان کو کاٹا، جس ہاتھ کے اندر سونے کا کنگن نظر آیا انہوں نے ہاتھ کو کاٹا، اور وہ اس لیے کاٹا کہ ہمیں ظاہر ہے صرف یہ مال غنیمت ملے گا، اور ہم اگر اس کو اتارتے ہیں تو یہ ہم بہت دیر کر دیں گے، یہاں سے کاٹو پھینکو بوری کے اندر اور آگے نکلو، یعنی کہ اتنا ظلم و ستم کیا گیا۔ اور پھر یہ باڑی کوٹ گاؤں ہے، اس باڑی کوٹ گاؤں کے اندر ایک گھر کے اندر 20 25 30 سکھ جو ہیں وہ اندر بند ہو گئے، تو باہر ان مجاہدوں کو انہوں نے اندر سے یہ کہا کہ ہم تمام در ہمیں کھولے، ہم باہر آ کے کلمہ پڑھیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، کم از کم ہمارے بچوں کو یتیم نہ کرو، ہماری بیویوں کو بیوہ نہ کرو، ہم سب مسلمان ہونے کا خاندان سمیت اعلان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے اس مکان کو جلا دیا۔ جو ایک ماسٹر تھا وہاں باڑی کوٹ کا، ماسٹر عبدالعزیز، وہ باضابطہ ایک بک ہے اس کی تاریخ کشمیر کے اوپر، تو اس نے اس بک کے اندر، بک کسی اور رائٹر کی ہے لیکن چھوٹا سا اس نے مقدمہ لکھا ہے کہ جن چیزوں کا میں گواہ ہوں اس پوری تحریک کے اندر۔ تو اب جب وہ 21 اکتوبر کو وہ جہادی گروپ اندر داخل ہوا، اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کیا، تو 24 اکتوبر کو یہ جو مہاراجا تھا جس کی حکومت خاتمہ کا اعلان جمہوریہ کشمیر کی انقلابی گورنمنٹ کے ذریعے کیا گیا تھا، تو اس مہاراجا نے یہ کیا کہ ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان سے فوج مانگی کہ مجھے فوج دی جائے بھائی، کیونکہ میرے جو عوام ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بیرونی طاقتیں آ گئی ہیں۔ تو ہندوستان نے اس کو کہا کہ آپ کو فوج جب ملے گی کہ آپ عارضی طور پہ کشمیر کا اعلان ہندوستان سے کریں، تو ہمارے پاس ایک جواز ہوگا کہ اس نے عارضی علاج کیا ہے تو ہم آپ کو فوجیں دے دیں گے۔ اب مہاراجا نے ہندوستان کے ساتھ عارضی علاج کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے 26 اکتوبر کو فوجیں اتار دی ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ اب پاکستانی یہ جو افغانی گروپ تھا، اس گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے، بیک دینے کے لیے 23 اور 24 اکتوبر کی شب کو پاکستان اپنی فوجیں اس خطے کے اندر اتار چکا تھا، اور 24 اکتوبر کو باضابطہ وہ جو جمہوریہ کشمیر تھا، اس جمہوریہ کشمیر کے خاتمے کا اعلان کیا اس ریاست نے پاکستان کے ساتھ مل کے، اور یہ جو 4000 مربع میل آزاد کشمیر ہے،
اس کو آزاد کشمیر کا نام دیا گیا اور اس کا پہلی گورنمنٹ بنائی گئی جس کا صدر اس کو بنایا گیا ابراہیم خان کو، سردار ابراہیم خان کو پہلا صدر بنایا گیا۔ اور 4 اکتوبر کو ہم اس لیے بناتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا غلامی کے 2 ادوار کے بعد ایک انقلابی گورنمنٹ کے تحت ہمارے وطن کو متحد کرنے کی، ہمارے وطن کو ایک خود مختار شکل دینے کی ایک کوشش تھی، اس لیے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں آزاد کشمیری۔ اور آج بھی جو غلامی کا ہمارا تیسرا دور گزر رہا ہے، اس تیسرے دور کے اندر وہی ہندوستان وہی پاکستان جنہوں نے اپنی فوجیں اتاری، جنہوں نے جاتی گروپیوں اندر کی ہے، وہ کشمیر کو باضابطہ تقسیم کرنے کی پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور گلگت بلتستان کے اندر جو ایک قرارداد منظور ہوئی وہ سیدھی سیدھی قرارداد تقسیم کشمیر کی سازش جو ہے اس سے عمل کا پہلا قدم ہے۔ تو آج اس ایپ کے اندر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ جو 4 اکتوبر کی جمہوریہ کشمیر انقلابی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ کے اوپر کام کیا جائے کہ یہ نام ناز کشمیر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی دونوں اسمبلیاں جو ہیں ان کو ختم کر کے تو ایک آئینی عبوری کمیٹی بنائی جائے کہ جو جموں کشمیر کے لیے آئین منعقد کرے، اور پھر اس آئین کے تحت ایک ہی یہ جو 33,000 مربع میل ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، ان پہ مشتمل ایک ہی گورنمنٹ بنائی جائے کہ جو حقیقی معنوں میں یہاں آزادی کا بیس کیمپ ہو، اور جس کے ذریعے اس انقلابی گورنمنٹ کے لیے آزادی کے بیس کیمپ کے ذریعے جو ہے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر ہے اس کے لیے بھی ڈائلاگ کر کے ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کو یہاں سے بیٹھ کر کے لینڈ افسروں کا جو سیکٹریز ہیں ان سیکٹریز کو یہاں پہ بیٹھ کر کے تو یہاں اقتدار جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو منتقل کیا جائے، کیونکہ بے اختیار گورنمنٹ آزاد کشمیر کے اندر بھی ہے، اس کو آپ اختیار دیکھیں تو ایکٹ جو رہبر ہے اس کے 58 شیخیں ہیں، جن میں سے 56 شیخوں میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کا نام ہی نہیں ہے، ٹوٹل 2 شیخیں ہیں جن میں ان کا نام ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور وہ 2 شیخیں بھی لا اصل شیخیں ہیں، اس لیے ان 2 شیخوں کے اندر نہ وطن کا دفاع ہے، نہ کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ کوئی میں وہ 2 شیخیں یہ ہیں کہ کوئی چپڑا سی کوئی استاد یا اس قسم کا آدمی بھرتی کرنے کے لیے یہاں کا وزیر اعظم یا کوئی بھی وزیر ہے تو وہ فیکٹری کو رائے دے سکتا ہے، بھرتی کر نہیں سکتا، رائے دے سکتا ہے۔ تو ایسی بے اختیار حکومت جو ہے اس حکومت کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بااختیار جمہوریہ کشمیر کو ختم کر کے تو 24 اکتوبر کو جو گورنمنٹ بنائی گئی وہ بے اختیار گورنمنٹ ہے، اور ہمارے ملک کو کشمیر کو تقسیم کرنے کی سازش تھی، اور 24 اکتوبر کو اس لیے ہمارا یوم سیاہ کا دن ہوتا ہے بیسیکلی کہ جب کشمیر کو باضابطہ تقسیم کیا گیا۔ اور پھر آپ اپنے دماغ سے سوچیں کہ جمہوریہ کشمیر کو ختم کر کے آزاد کشمیر نام رکھا گیا 4,000 مربع میل کو کاٹ کے 84,471 مربع میل سے۔ ہر کیا یہی ہے، دیکھتے ہیں کہ ملک ہو گیا آزاد، ٹھیک ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پیچھے آزاد ملک جو حقیقی معنوں میں آزاد ہے، معاشی سماجی سیاسی طور پہ آزاد ہے، اس کے پیچھے آپ نے آج تک کہیں دیکھا ہے آزاد کا لفظ؟ آزاد بھارت، آزاد پاکستان، آزاد چین، آزاد جاپان، آزاد امریکہ، آزاد برطانیہ، کوئی ایک ملک ہے دنیا کے اندر جو آزاد ہو اور اس کے پیچھے آزاد سجانا پڑے؟ یہ کیوں لگا؟ یہ اس لیے لگا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ تھا۔ جمہوریہ چین ہے، جمہوریہ پاکستان ہے، جمہوریہ ایران ہے، جمہوریہ افغانستان ہے، وہ آزاد پاکستان نہیں ہے، آزاد جاپان نہیں ہے، آزاد چین نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک ہی نہیں ہے کہ جو آزاد ہے اور اس کے پیچھے پھر آزاد کا لفظ بھی آپ کو لگانا پڑے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک تھیٹر کیا گیا، جمہوریہ کشمیر کو ختم کر کے آزاد کشمیر۔ یہ کیا ہے یار؟ نہ ملک ہے، نہ ضلع ہے، نہ کچھ پتا ہے، کیا ہے ہماری کیا حیثیت ہے؟ پورا حیرت سے ہمیں آپ کیا حیثیت دیتے ہو کہ ہمارے ساتھ 2 چیزیں منسلک کرتے ہو کہ جو دنیا کے کسی کونے میں انسانوں کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے؟ یہ ہے ظلم، یہ ہے جبر، اور اس ظلم جبر کے خلاف وہ جو انقلابی گورنمنٹ تھی اس نے ایک قدم بڑھایا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آج بھی ہم جو نوجوان ہیں، جو
जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है, उसका काम यही है कि उसी जमहूरिया कश्मीर को कायम करने के लिए हम अपनी तमाम तर जदोजहद कर रहे हैं, और इस जदोजहद को आत्मी शक्ल देने के लिए ये जरूरी है कि हम तारीख की उन चीजों को न सिर्फ खुद पढ़ें बल्कि नौजवानों तक पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, रियासत हमारे साथ ये सीधा सीधा जुल्म कर रही है कि हमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान की तारीख पढ़ाई जा रही है, लेकिन हमारी तारीख हमसे दूर की जा रही है। और एक बाज़ाब्ता प्लान साजिश के तहत, चूंकि जिस कौम को गुलाम बना लो, उससे उसकी तारीख, उसकी तहजीब, उसकी सकाफत छीन लो, वो आपकी गुलाम है तारीख लिखेगी। और जिस कौम को अपनी तहजीब, सकाफत और तारीख का बताओ, वो किसी की गुलामी कभी बर्दाश्त नहीं करती। ये इंसानी तारीख हुआ है। तो इस गुलामी से छुटकारे के लिए हमें अपने आप को इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में डालना होगा। क्योंकि तालिब इल्म वो है, सीधी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तालिब इल्म वो है कि जिसके पास इंसानी तारीख और अपने समाज का इल्म है। जिसके पास समाज और तारीख का इल्म नहीं है, वो तालिब इल्म नहीं है। और उसके पास जितने कागज की डिग्रियां हो, जितना कुछ उसने हासिल किया, ये तालीम जरूर है, ये इल्म नहीं है। तो आखिर में तुलबा सियासत के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा कि जो समाज के अंदर तालिब इल्म होता है, बेसिक उससे के ऊपर बहुत सारे राइज होते हैं। क्योंकि वो समाज के अंदर वॉलंटियर होता है कि मेरी ड्यूटी ये है कि मैं इल्म हासिल करूंगा। बस देखिए, हर इंसान कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई ड्यूटी करता है। कोई पत्थर तोड़ता है, कोई रेडी लगाता है, कोई दुकान करता है, कोई कहीं बैठ के इल्मो शऊर, इल्मो दानिश पे किताबें लिखता है। हर इंसान कोई ना कोई ड्यूटी करता है। और हम वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने समाज के अंदर लांटिया लीजिए ड्यूटी ली हुई है, आपने जिम्मे फर्ज लिया हुआ है कि हम इल्म हासिल करेंगे। अब इल्म का मतलब यह है, जब इल्म हासिल करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसी ड्यूटी दे रहे हैं कि जिसके तहत हम इस पूरी कौम का दुख, दर्द, इस्तेसाल, इस कौम की मुश्किलात, इन तमाम चीजों का इल्म का मतलब यह है कि तज्जिया करेंगे। और तज्जिया करने के बाद अपनी कौम को, अपने उस मेहनत के तबके को वो तरीका बताएंगे कि इन तमाम तरह मसाइल, दुखों और दर्दों का हल क्या है, इस इस्तेसाल से छुटकारा क्या है। क्योंकि ऐसा तालिब इल्म ड्यूटी यही बनती है। क्योंकि इल्म ये है कि समाज का इल्म ये है कि तारीख इंसानियत का इल्म, उसको हासिल करके तो हम अपने मकसद की तरफ आए। हम जिस इल्म को हासिल करके कहीं ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया वो दुरुस्त ही है, बल्कि हमारे अंदर अपना एक दिमाग मौजूद है। उस दिमाग के तहत चीजों को कंपेयर करें। देखिए, नजरिए दुनिया के अंदर जो है वो एक रिटर्न आपके पास मौजूद है, सोशलिज्म आपके पास मौजूद है, सरमायादारी आपके पास मौजूद है, तो गुलामी आपके पास मौजूद है, आजादी आपके पास मौजूद है। आप आजादी कुछ चीजों को देखें, बैठें, स्टडी करें। क्योंकि आप तालिब इल्म हैं कि आया हम आजाद हैं या नहीं है। एक सवाल है, सवाल लेके आप बैठे हैं, अपने तौर पे बैठे हैं कि क्या हम आजाद हैं। डिपेंड करें, आप अगर समझते हैं कि आजाद हैं तो अपने समाज को, अपने माहौल को, अपनी सोसाइटी को, अपने आप को आजाद साबित करने के लिए आप बहस करें। और बहस से फिर जब आप भी दलील देंगे, दूसरा भी दलील देगा, वहां से आपको इल्म मिलता है। और वो इल्म फिर दुरुस्त इल्म होता है। क्योंकि दलील के बाद जब आपका दिमाग जो है कोई फैसला करता है तो वो दुरुस्त होता है, वो कभी गलत नहीं होता। और खामोशी से बिल्कुल एक मतलब जानवर की तरह अगर हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, सब अच्छा है पाए, सब अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, हमें करना है। क्योंकि खामोशी का मतलब ये है कि जो निजाम चल रहा है उस पर सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल फजूल बात है कि कोई भी इंसान ये कहे कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लेता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हर इंसान पैदा होने के बाद वो सियासी होता है। और जिस स्टेज पे हम हैं, ये स्टेज नौजवानी का ऐसा स्टेज है कि हम तो बाज़ाब्ता उसमें इन्वॉल्व बिल्कुल अगर खामोश है, इसका मतलब ये है कि जो हुक्मरान तबका है, जो निज़ाम है,
جو ہمارا اقتصاد ہے، جو ہمیں دوائیاں میسر نہیں ہیں، جو ہمیں تعلیم اچھی میسر نہیں ہے، جو ہمیں روزگار میسر نہیں ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں قبول ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی قبول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں اور باضابطہ اس اقتصاد میں شامل ہیں، اور اگر یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نظام کے ہم باغی ہیں۔ سیاست تو بھی کی نا، خاموشوں کی بھی کی، ڈائریکٹ حکمران طبقے کا سارا بھی بن جاتے ہیں، حکمران طبقے کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں، اس حکمران طبقے کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ آپ اگر ایسا طالب علم تھوڑی سی دماغ کو کھول کے دیکھیں کہ یہ حکمران طبقہ ہمارے ساتھ کیا کیا رہا ہے، تو ایک نوجوان جو اس خطہ کے اندر اس شہر کا نوجوان ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آج 4 سال گزرنے کے بعد زرداری کی کسی پالیسی کو وہ 1% بھی تسلیم کرتا ہے۔ اور کسی نوجوان سے آپ انڈیویجلی اگر بات کریں، وہ یہی کہے گا کہ زرداری نے ملک کو تباہ کر دیا، بیچ دیا، پاکستان کو حکمران ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اسی بات کا، اسی سماج کا، اسی سوسائٹی کا نوجوان بازار میں نکلتا ہے، زرداری کا نعرہ بھی لگاتا ہے۔ یار کیوں یار، ایسا انسان کیا ہم ذہنی، جسمانی، سیاسی ایسا والے سے غلام ہو گئے؟ اگر سوسائٹی غلام ہو گئی یا درست ہے غلامی، تو ہمیں سہنی چاہیے، درست نہیں ہے تو ہمیں اس کے خلاف بہرحال اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے، اور خدا سے آپ کو بہرحال ہر دو صورتوں میں بڑھ چڑھ کے اس لیے کرنی چاہیے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ اس سوسائٹی کا اگر طالب علم خاموش ہو جاتا ہے، طالب علم چیزوں کو اخذ کر کے، چیزوں کو پڑھ کے، تجزیہ کر کے بازار سے خود آگے نہیں بڑھتا، تو یہ سوسائٹی کا انارکی کا شکار ہو رہی ہے۔ اور جب اس سوسائٹی کے اندر انارکی آئے گی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، چوریاں ہوں گی، ڈاکے ہوں گے، تو جہاں حکمران طبقہ جتنا ذمہ دار ہے اتنے ہی ذمہ دار ہم نوجوان بھی ہوں گے، کیونکہ ہمیں آج وہ بیٹھ کر اگر ایسا انسان سوچیں تو ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے کل ہم آج اگر کردار ادا نہیں کرتے ایسا طالب علم، تو آنے والے کل میں ایسا ہوگا کہ یہاں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ انسان کو نہیں مل رہی ہیں، تعلیم نہیں ہے، علاج نہیں ہے، صحت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو آخر یہ معاشرہ کس طرف جائے گا؟ دن ب دن مہنگائی جو بڑھ رہی ہے، یہ آخر کس طرف جائے گا؟ آخر یہ خودکشیوں کی طرف جائے گا، ایک دوسرے کو کاٹنے کی طرف جائے گا، کیونکہ جب کسی نوجوان کے گھر میں ماں باپ بہن بھائی بھوکے ہیں، اس کے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ آج جس آدمی سے وہ خلوص سے ملتا ہے، اس کو چاہے گی آفر کرتا ہے، کل اس کے پیٹ میں چھری مارے گا جب اسے پتا ہوگا کہ اس کے پاس 2000 کا ہے، کیونکہ اسے آٹے کی ضرورت پڑے گی تو وہ ایسا کرے گا۔ تو ریاست ایسا کرانا چاہتی ہے، حکمران طبقہ ایسا کرانا چاہتا ہے کہ یہ تصادم کا شکار رہے، یہ محنت کا طبقہ جو ہے آپس میں الجھا رہے، برادریوں میں، قبیلوں میں، علاقوں میں ایسی تقسیم رہے، اور ان کو ایسے تقسیم کر کے میں ان پہ حکومت کرتا ہوں۔ ٹائم شاید بہت زیادہ لے رہی ہے، تو اس حکومت کو بہرحال ہم زیادہ دیر تک نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ آج نوجوان 21ویں صدی کا نوجوان ہے، باشعور نوجوان ہے، بازار سے خود چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سوچتا ہے۔ آپ اپنے سماج کا خود سے تجزیہ کریں گے، اس دنیا کے اندر، تاریخی انسانیت کے اندر ہماری کیا شناخت ہے جسے ہمیں روکا جا رہا ہے؟ یار وہ پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہے، ہندوستان میں رہنے والا ہندوستانی ہے، جاپان میں رہنے والا جاپانی، وہ کشمیر میں رہنے والا کشمیری کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے؟ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ کشمیر میں رہنے والا ہندوستانی ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ کشمیر میں رہنے والا پاکستانی ہے۔ وہ تھیٹر میں ہمارے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہے۔ اب دنیا کا کوئی ایک قوم بتاتے ہیں کہ جو اسلامی اسٹیٹ ہو وہ پاکستان کے اندر بادشاہ مسجد ہے، لوگ اگلے گیٹ سے اندر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پچھلا گیٹ کھولتے ہیں تو ہیرا منڈی ہے۔
وہاں گناہ کرتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، ایگری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، دوسرے دروازے سے نکلتے ہیں، آگے پھر ہیرا منڈی ہے. یار کیسی اسلامی ریاست ہے جس کے اندر باضابطہ ہیرا منڈیاں ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ امیروں کے لیے ہیں. اس کے اندر کیٹاگری ہے، 100 روپے میں بھی لڑکی ملتی ہے، 500 میں بھی ملتی ہے، 1000 میں بھی ملتی ہے، 10,000 میں بھی ملتی ہے. تو کیسی اسلامی اسٹیٹ ہے یار؟ ایسی آتا ہے سعودیہ سے آتا ہے، پاکستان کے اندر کس لیے آتا ہے کہ یار ایشین لڑکی ہے اس کے ساتھ ریپ کرنا ہے، اس کے ساتھ گناہ کرنا ہے. یہ کیسی اسلامی اسٹیٹ ہے یار؟ اور اگر اسلام کے نام پہ ہمیں ٹیکسنگ کرتے ہو تو پھر یہ بتاؤ یار کہ سعودی عرب ملک، اسی عرب کے اندر شام ملک، اردن ملک، آخر کیوں یمن میں یمنی کیوں ہے؟ تو سعودی عربی کیوں نہیں ہے؟ سعودی عرب اس کی باتیں جڑی ہوئی ہیں، عرب ہے، ایک ہی چیز ہے. اس کے اندر اگر مسلمان الگ الگ اسٹیٹ بنا کے رہ سکتے ہیں تو کیوں یار ایک غلیظ پاکستان، گندا پاکستان، اس کے ساتھ ہمیں کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ افغانستان کیوں الگ بول گیا یار؟ پاکستان الگ ہے، یہ تو کیوں نہیں افغانستان کیوں نہیں بن جاتا، یا افغانستان پاکستان کیوں نہیں بن جاتا؟ اب یہ سارے عہدے ہیں ہمارے خلاف، غلامی کے عہدے، اور ہمیں جوڑ اس پاکستان کے ساتھ جا رہا ہے کہ جس پاکستان کے اندر آج سب مسلمان ہیں لیکن مسلمان کی زندگی محفوظ نہیں ہے، سب مسلمان ہیں لیکن مسلمان کی عزت محفوظ نہیں ہے. تو ایسا پاکستان، ایسا ہندوستان، ہاں فوجیں نکالو، ہمیں آزادی دو، یہ تو جبر ہے نا، سرمت ہے، ان کو نکالو. پاکستان فوج کا کہہ رہے، ہندوستان فوج کا کہہ رہے ہمیں آزادی دو، 84,471 پر آبادی ایک ہو جائے. متحد ہونے کے بعد اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاج پاکستان سے ہو تو ہمارا یہاں کا محنت کا جگہ ہے جو اس کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں، اور پاکستان سے ادا کر دیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا محنت کا جگہ ہندوستان سے ادا کر کے اس کی زندگیاں نجات کی طرف جا سکتی ہیں، اس کے ساتھ کر دیں گے. سعودیہ سے کر کے ہو سکتا ہے اس سے کر لیں گے، چائنا کے ساتھ کر کے ہو سکتا ہے چائنا سے کر لیں گے. یہ تو لیکن کہنے کا کام کشمیری، جب انہیں آپ تسلیم کرو گے کہ یہ کشمیری ہیں، آج ابھی تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ کشمیری ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ ہندوستانی ہیں، تو اس شناخت کے لیے ایسا طالب علم ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا. اور 4 اکتوبر کی جو جمہوریہ کشمیر ہے اس کی طرف ہمیں بہرحال اصولوں میں بڑھنا ہوگا تاکہ تقسیم کی عمل کو ہم بچا سکیں. ٹائم بہت ہو گیا ہے، ہم بھی آپ بہت ہو گئے ہیں. کسی دوست کا جو کوئی سوال ہو وہ شہزاد کے پاس لکھوائے گا تو اس پہ پھر ہم بحث کریں گے. بہت شکریہ.